میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ جب آپ اللہ کو پہچان جاتے ہیں نا تو پھر اس کے لیے جھکنا مشکل نہیں لگتا، پھر نمازیں بھاری بھی نہیں لگتی، پھر تہجد کے وقت اٹھنا مشکل بھی نہیں لگتا، پھر سجدے بے روح نہیں ہوا کرتے، پھر آپ مسکرانا سیکھ جاتے ہیں، صبر کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں، اس کی خاطر اس کی مخلوق سے محبت کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہو تو محبوب کی محبت ہی مانگتی ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا ہی سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں کبھی، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے نا تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، نہ ہی ان کے کبھی پیچھے بھاگنا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے نماز پڑھتے رہیں، تہجد بھی پڑھتے رہیں، اور اپنے اللہ سے دوستی کر لیں۔ جب ہم تہجد کے وقت اپنے اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں نا تب اللہ تعالیٰ بھی پھر ان دلوں کے حال کو کبھی بھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ جن چیزوں کا آپ دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو نا، ان چیزوں کو جب اللہ کے سامنے بے پردہ کرتے ہیں تو وہ اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں آپ کسی کو نہیں بتا پاتے نا، وہ باتیں جب اللہ کو بتاتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے کہ جو آپ نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ کبھی علم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہمارے لیے کیسے کیسے مدد کے وسیلے اور ذریعے بناتا ہے۔ ہمیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے نا، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پاتے اللہ کو، ان کے کاموں کو، کیونکہ اس کی مصلحتوں اور ان کی صلاحیتوں کا گمان نہیں کر سکتے ہم۔ آپ یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ پاک نے کن کن بہانوں سے ہمیں نوازنے کا بہانہ سوچ رکھا ہے، ہمیں نوازنے کے لیے کتنے منصوبے بنا رکھے ہیں اللہ پاک نے، یہ ہم کبھی نہیں جان پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت غفور و رحیم ہے، اور اللہ پاک کن کن راستوں سے ہمیں عطا کرے گا یہ بھی ہم نہیں جانتے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے، تہجد کی نماز ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ایسی نماز بنائی ہے جس کا صلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک چاہتے تو تہجد بناتے ہی نہ، لیکن اللہ نے عطا کرنا تھا نا، اور اس نے عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بھی بنا دیا ہمارے لیے۔ یہی تو خاصیت ہے ہمارے رب کریم کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے اگر تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے ہمیں کہ ہم مایوس نہ ہوں، اپنے یقین پر ڈٹے رہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی دھتکارتا نہیں ہے۔
تہجد وہ ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ رب العزت سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، اور تہجد تک پہنچ جانے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا کرتے۔ اللہ پاک تہجد کے ذریعے ہم سب کی جھولیاں بھر دیتا ہے، تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی، تاکہ آپ جب بھی اس کی جانب آؤ خوف سے نہیں بلکہ محبت سے اس کی طرف آؤ۔ جب بھی آپ کا دل آپ کو اللہ کے روبرو لے جاتا ہے نا، تو وہ آپ کو تھام لیتا ہے، اس لیے آپ اس سے امید لگائے رکھیں، وہ کبھی بھی آپ کی امید کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ہر ایک آنسو آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، اس لیے یقین کرنا کبھی نہ چھوڑیں، پختہ یقین رکھیں اللہ پر اور اپنی دعاؤں پر۔ اللہ پاک آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔